السلام علیکم۔ اس وقت ہم پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ خواتین یہاں پر موجود ہیں، نوجوان یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ بچے جو ہیں کچھ وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بڑی مہربانی۔ سر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں اور یہ آپ کے بالکل سامنے پریس کلب ہے، لیکن اس پریس کلب کو آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو پرامن احتجاج ہوتا ہے اور جو جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، یہ بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ میں ہے، اور یہ جو پریس کلب ہے اس کے باہر جو لان ہے یہ ہمیشہ استعمال ہوا ہے۔ جو مختلف ایگریوڈ سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں وہ یہاں آ کر اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ جو بلوچستان کی جو چند خواتین آئی ہیں، 20-25 سے زیادہ نہیں ہیں، اور اس میں بچے ہیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ یہاں آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور سرکار کو باور کرائیں کہ ان کے بڑے مسئلے ہیں بلوچستان کی اور ان کے، کیونکہ ان کی آواز کوئٹہ میں یا بلوچستان میں یہاں نہیں پہنچتی، تو یہ وہاں اتنی دور سے چل کے یہاں آئے ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہے کہ ریاست میں آج آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بار لگا دیے تاکہ نہ ان کے پاس کوئی آ سکے اور نہ یہ یہاں اندر جا سکے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ایشو ہے وہ ہے لاپتہ افراد، اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، انہوں نے اس ایشو کو اب آواز دی ہے۔ یہ بلوچستان کا بھی ایشو ہے، کسی حد تک خیبر پختونخوا کا بھی ہے، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہے، لیکن بلوچستان میں جس پیمانے پر یہ ہو رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ لاپتہ افراد اور لوگوں کی گمشدگی سے انکار کرتی، وہ کہتی یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ لوگ تو وہ ہیں جو خود اپنی مرضی سے باہر چلے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے اور اس کے اندر ریاست کے اداروں کے لوگ بھی ملوث پائے گئے ہیں، اور یہ جن کا ملوث پائے گئے ہیں وہ خود عدالتوں میں ثابت ہوا ہے اور خود پارلیمان میں یہ بات آئی ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو ایسے لوگ جنہوں نے قانون توڑا ہے آپ ان کو باہر لاؤ، آپ کے پاس تو سخت سے سخت قوانین موجود ہیں، ٹرائی کرو۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کو لاپتہ کر کے باہر نہیں لاتے ہو مقدمے کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ ان کو کسی اور چیز کی سزا دے رہے ہو، اور وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ بلوچستان کے حقوق مانگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے اور بابان اختیار سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، خدا نخواستہ یہ معاملات اتنے گھمبیر نہ ہو جائیں کہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ سر تو ایک تو جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی حکومت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہے وہ لاپتہ افراد کے ساتھ وہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ان کے لیے آتے ہیں یہاں پر احتجاج کرتے ہیں ان کو ملک دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ کتنا خطرناک ہے؟ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو آواز اٹھاتی ہیں، جب حکومت میں آتی نہیں اٹھاتی۔ اب تو صورتحال یہ ہوئی کہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ ایسے ہی ہے۔ آج سے چند سال پہلے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اپوزیشن میں آواز اٹھاتے تھے، گورنمنٹ میں آ کے کہتے تھے یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری۔ اب اپوزیشن میں بھی ہوتے ہوئے آواز نہیں اٹھاتے۔ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ریزسٹنس پالیٹکس، ریزسٹنس جرنلزم اور ریزسٹنس سوشل میڈیا اور ریزسٹنس سول سوسائٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے آئین کی پابندی نہیں ہے۔ اگر آئین کی پاسداری کی جائے تو تمام جو لوگ ملوث ہیں انفورس ڈسپلن وہ سامنے لا سکتے ہیں، چونکہ اس ملک میں ایک قانون وہ ہے، ایک آئین وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، اور ایک قانون اور آئین وہ ہے جو مقتدر حلقوں کے لیے ہے۔ اور آپ اس ملک میں آئین کی پاسداری نہیں ہے، اور جب آئین کی پاسداری نہ ہو تو پھر شخص اور فرد اور ریاست کے درمیان تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعلق ختم ہو جائے تو پھر جو تو آپ دیکھ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے پھر وہی ہوتا ہے۔ اچھا سر، ایک آخری سوال ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بہت کم ایسے افراد نظر آ رہے ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ مطلب جو آپ کے گمبھیر مسائل ہیں ان کو کور ہی نہ کیا جائے، کسی ٹی وی چینل کا آپ کو یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، یہ جو میڈیا ہے وہ بھی انڈر سیج ہے، سیاسی جماعتیں بھی انڈر سیج ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کے
नौजवान यहाँ आ गए हैं और एक अखबार का फ़ोटोग्राफ़र भी आ गया है। ये जनरल डिग्रेडेशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी है। और हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इस जो जनरल डिग्रेडेशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी है, इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। इस मुल्क में अहले कलम बहुत हैं, अहले दानिश भी बहुत हैं, अहले आवाज़ कम है। तो हम ये कहते हैं कि आओ आवाज़ उठाएं। सर ये गाड़ियाँ आपके सामने हैं पुलिस की, हर तरफ उस साइड पे भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इस साइड पे भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में कोई ऑपरेशन होगा, तो उसके बाद फिर क्या आप कहेंगे अगर ऑपरेशन हुआ, इन लोगों को गिरफ़्तार करके उठाया गया यहाँ से? मेरा ख़्याल नहीं है कि इतने गलत ये काम नहीं करेंगे कि इनको ऑपरेशन करके उठा लेंगे। मैं तो उनको यही कहूँगा कि आके इनसे बात कर लो। और ये 15-20 ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इनसे अगर आप बात कर लेंगे तो आप मामलात को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ वकील बैठेंगे, ताकत के इस्तेमाल से ताकत को आप इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन उसका जो रद्द अमल होगा, जो बलूचिस्तान में होगा और दूसरी जगहों पर होगा, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं, रियासत के लिए अच्छा नहीं। थैंक यू सो मच। मौजूद थे आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं, जिनमें से ख़वातीन हैं, दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेस क्लब के बाहर ये जो जगह है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले ही कुछ थोड़े से वक्त में ऑपरेशन जो है वो हो जाएगा। ये मैं आपको ज़ाहिरी सूरत हाल बता रहा हूँ, हो सकता है हुकूमत ना करे, ये तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि हुकूमत को कम से कम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनकी कम से कम जो बात है उसको सुना जाए। और अगर लोगों की जो बात है उसमें वज़न है, इनके जो शिकायत हैं वो जायज़ हैं, तो कम से कम जायज़ शिकायत को तो हल किया जा सकता है। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।